خلیفہ سوم حضرت عثمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے چند ایک لائنیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ ایک انتہائی کامیاب اور مالدار تاجر تھے۔ آپ نے اپنی دولت، اسلام کی سربلندی، غزوہ تبوک کی تیاری اور کنواں، جس کے بارے میں ہم ابھی آگے بات بھی کریں گے، بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور اس پہ خرچ کیا آپ نے۔ آپ داماد رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور پہلی بار باقاعدہ بحری اسلامی بیڑے، جس کو نیوی ہم جانتے ہیں آج، اس کا آپ نے باقاعدہ اجرا کیا، اور آپ نے قرأت قرآنی میں اختلاف سے بچنے کے لیے قرآن مجید کے مستند نسخے مصحف عثمانی تیار کروا کر اسلامی سلطنت کے مختلف حصوں میں بھجوائے۔ محاصرہ کیا گیا۔ آپ کی خلافت کے آخری ایام میں فتنہ و فساد برپا ہوا۔ باغیوں نے آپ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیے رکھا اور آپ پر پانی اور خوراک بھی بند کی۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو باغی آپ کے گھر میں داخل ہوئے، روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ قرآن مجید کی آیت پہ گرا۔ مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری سی شخصیت موجود ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، سینئر صحافی ہیں، ڈاکٹر رانا شفیق خان پسٹوری صاحب۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر شکریہ، جزاک اللہ۔ ویلکم۔ طبیعت ٹھیک ہے سر آپ کی؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، میں باقاعدہ جو گفتگو کا آغاز جہاں سے کرنا چاہوں گا، ان کے خلافت کے دور خلافت سے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا خلافت کے حوالے سے، وہاں سے آغاز کر لیتے ہیں، پھر گفتگو آگے لے کے چلیں گے۔ دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی عزیز بھی تھے، جی لیکن عزیز سے بڑھ کر بااعتماد اور مخلص ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی حوالوں سے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ جی آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، اسی قرابت داری کی وجہ سے۔ آپ ذو ہجرتین بھی تھے، 2 بار ہجرت کی، وہ تفصیل آئے گی بعد میں۔ جی آپ ذو کنیتین بھی تھے، 2 کنیتیں تھیں آپ کی۔ اچھا، اسی طرح آپ ذو نسبتین بھی تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے تو حضرت علی کے ہم ظلم بھی تھے، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو ہیں ان کے سمدی بھی بنتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف داماد نہیں تھے، بلکہ رشتے میں بھانجے بھی تھے۔ اچھا، اور 5ویں جو ہے نا سلسلہ نسب جو ہے، 5ویں پشت پہ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا ایک ہو جاتا ہے۔ سلسلہ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں جڑواں بیٹے تھے۔ ایک کا نام عبد شمس تھا، ایک کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کے بیٹے کا نام عبد المطلب تھا، اور عبد شمس کے بیٹے کا نام جو تھا وہ امیہ تھا۔ اچھا، امیہ کے بیٹے کا نام ابو العاص تھا۔ ابو العاص کے بیٹے تھے عفان، عفان کے بیٹے تھے عثمان۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عبد المطلب کے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے صاحبزادے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی سلسلہ قریش ہی کا ایک خاندان تھا، دادا پر دادا ایک ہی تھا۔ دوسرا یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے جو تھے عبداللہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی قدر تھے، ان کی سگی بہن تھی ام الحکیم، البیضاء ان کا نام تھا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ بھی جڑواں تھیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی، جی یعنی سگی پھوپھی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام الحکیم، ام حکیم البیضاء۔ البیضاء کی بیٹی تھی عروہ، جو حضرت عثمان غنی کی والدہ گرامی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن کے بیٹے تھے اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب اسلام کی دعوت آپ نے دینی شروع کی تو ابتدائی لوگوں میں سے حضرت عثمان غنی تھے جو اسلام لائے تھے، اس لیے ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر جن لوگوں کو عظیم ترین بیان کیا گیا ہے جی اس کا آغاز ہوتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت لے جانے والے پہلے پہلوں میں سے، تو حضرت عثمان غنی ان میں سے ایک تھے۔ چنانچہ جو مکہ کا دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تکلیفوں کا دور تھا کہ جو بھی اسلام کی بات کرتا تھا اس کو تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو خاندان تو بڑا جو ہے نا ذی ثروت تھا، اور آپ بھی تجار میں سے تھے، تجارت کرنے والا خاندان تھا، اور صرف تجارت کرنے والا خاندان نہیں بلکہ قریش قبیلے کا جو علم تھا نا جھنڈا، وہ ان کے گھرانے کے اندر تھا۔ چنانچہ حرب فجار کے اندر جھنڈا انہی کے خاندان نے لہرایا تھا، اور انہی کے جو دادا تھے وہ اپنا باقاعدہ سپہ سالار تھے۔ تو ایسے خاندان میں اسلام کا آ جانا ایک بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ آپ کے جو چچا تھے حضرت عثمان غنی کے، ان حکم بن ابلاس کہا جاتا ہے، حکم بن ناس، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زنجیریں پہنا کر دھوپ کے اندر بٹھانا شروع کر دیا، تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ ان تکالیف کی وجہ سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زیادہ قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چہیتے بن گئے۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ کی شادی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دی۔ جی پھر جب تکالیف بڑھی، مصائب بڑھے اور ایذا بڑھی، ایذا رسانی قریش کی، تو آپ نے پھر اجازت دی تھی ہجرت کر جانے کی۔ تو حضرت عثمان غنی تاریخ اسلام کے پہلے فرد ہیں۔ صحابہ کے اندر ہے حضرت رقیہ کے تذکرے کے اندر کہ انا عثمان اول من ہاجر باہلہ، پہلے پہل جس نے ہجرت کی نا تاریخ اسلام کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی ان کی اولیت اور یہ ان کی فضیلت ہے۔ اچھا وہاں گئے، پھر بعد میں اور لوگ بھی جو ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو حبشہ میں ایک افواہ یہ پھیل گئی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ لوگ واپس آئے تو دیکھا تو وہی ہیں، تو پھر دوبارہ انہوں نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف، اس وجہ سے ان کو ذو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا ایک تو نسبت یہ تھی کہ آپ داماد بن گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت رقیہ جو ہیں وہ فوت ہو گئیں۔ جب حضرت رقیہ فوت ہوئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر ام کلثوم آپ کے نکاح میں دے دی۔ جب یہ دوسری بیٹی آ گئی تو پھر ان کو لقب ملا ذو النورین کا۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے، روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان اگر میری اور بیٹی ہوتی نا تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے پسندیدہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ دو موقعوں پہ آپ موجود نہیں تھے، لیکن آپ کی عدم موجودی جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کے برابر قرار دیا۔ آپ کی لخت جگر جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں وہ بیمار ہو گئیں، تو مرحلہ آ گیا غزوہ بدر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی باقاعدہ کہ تو میری بیٹی جو ہے اس کی تیمارداری میں، اس کی عیادت میں رہ۔ اور بعد میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا غزوہ بدر کا تو حضرت عثمان غنی کو باقاعدہ حصہ دیا گیا شرکاء مجاہدین کے برابر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عدم موجودگی کے باوجود آپ کے حاضر کے سمجھا گیا۔ دوسرا موقع یہ تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر جی کہ جب آپ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا تو اس موقع پہ آپ موجود نہیں تھے، جی تو اللہ کے نبی نے بیعت لی جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے اور جس کا تذکرہ سورہ فتح کے اندر بھی ہوا ہے۔ تو اس موقع پہ بھی حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، لیکن اس کو نہ صرف حاضر سمجھا گیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور اپنے دائیں ہاتھ کو کھڑا کر کے فرمایا ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ پہ عثمان کا ہاتھ رکھا، پھر اس کے اوپر صحابہ کرام نے ہاتھ رکھے، اور اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں نے ہاتھ رکھے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا جی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت، بلکہ یہ الفاظ ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔
یعنی ان کے ہاتھوں میں صحابہ کرام کا سب سے پہلے اللہ کے نبی کا ہاتھ، پھر عثمان کا ہاتھ جو اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا. جی اب اللہ کے نبی کے ہاتھ سے بڑھ کر کس کا ہاتھ ہو سکتا؟ تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ، یعنی اپنے وجود کو عثمان کا وجود ہاں کرنا. جی، وہ یہی اس کے ٹھیک. تو اس وجہ سے ان کو ذو حضران بھی کہا جاتا ہے کہ دو موقعوں پہ موجود نہیں تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو موجود سمجھا گیا. اچھا، ذو نسبتین کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی کے سگے بانجے ہیں، سگی فرسٹ کزن کے بیٹے بانجے، اور دوسرا اللہ کے نبی کے داماد. لیکن دوسری ایک اور بھی ہے نسبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ایسے داماد ہیں کہ کائنات کے اندر ایسی دامادی کسی اور نبی کسی اور فرد کے حصے میں نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، عثمان ہم بھی اللہ کے نبی کی مصاحبت میں رہے جس طرح تم رہے، تم نے بھی وہی کچھ سنا جو ہم نے سنا، تم نے بھی وہی کچھ دیکھا جو ہم نے دیکھا، لیکن ایک شرف ایسا ہے، ایک فضیلت ایسی ہے جو تمہیں میسر ہے جو کسی اور کو کہ تمہارے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں رہیں. جی، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف ہیں، ہم زلف ہیں. جی جی بالکل. تیسرا یہ ہے کہ ان کے بیٹے جو تھے ابان بن عثمان، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لخت جگر تھی نا، حضرت زینب حسنین کی ہمشیر جو تھی، اور یہ تھی نکاح میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے. ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا انہوں نے ام کلثوم. تو ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے بیٹے حضرت ابان بن عثمان کے ساتھ تھا، اور یہ وہی ابان بن عثمان ہیں جو اموی دور کے اندر مدینہ کے گورنر رہے، اور سن 80 ہجری میں جب عبداللہ بن جعفر طیار فوت ہوئے تو انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور سن 81 ہجری کے اندر انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. حضرت حسنین کے بعد جو بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت علی کے، ان کا نام محمد رکھا گیا، جنہیں عرف عام میں محمد بن حنفیہ کا ہے. وہ سن 81 ہجری میں فوت ہوئے، تو ان کا جنازہ بھی مدینہ کے گورنر ابان بن عثمان نے پڑھایا تھا. تو یہ 2 کنیتیں اس لیے ہیں کہ ایک ان کی کنیت تھی ابو عمر کی. بعد میں جب حضرت رقیہ کے بیٹے عبداللہ ہوئے، یعنی حضرت رقیہ کے اپنا پیٹ سے، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت عثمان غنی نے اپنی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ، تو اس وجہ سے ان کو ذو کنیتین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک. بہت زیادہ فضائل ہیں ان کے حوالے سے. اچھا، یہ فضیلتیں تھیں، یہ قربتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے اوپر اتفاق کیا. جو آپ کا سوال تھا میں اس کی طرف اب آ رہا ہوں. جی، میرا پیشنس آپ سمجھ گئے جو سوال تھا، لیکن بعد میں باتیں ہوتی رہے گی. اچھا، یہ ایسی خلافت تھی جس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے، جب حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا تو 27 ذی الحجہ کو آپ پہ حملہ ہوا، تو 1 محرم کو آپ شہید ہو گئے. تو اس دوران میں آپ نے 6 لوگوں کی جو ہے کمیٹی بنا دی کہ آپس میں سے یہ کسی ایک کو اپنا خلیفہ مقرر کر لے، میرے بعد امیر المومنین بنا لیں. وہ 6 لوگوں کی جو کمیٹی تھی نا، اس میں اپنا حضرت عثمان غنی تھے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، اس میں حضرت زبیر تھے، اس میں عبد الرحمن بن عوف تھے، اس میں سعد بن ابی وقاص تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں ان کو نامزد کر جاتا. لیکن بہرحال یہ کمیٹی بنائی اور یہ حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کر لو کہ کس کو بنانا ہے. جی، آپس میں. اب اپنا یہ ہوا کہ 3 لوگوں کے حق میں دستبردار ہو گئے. حضرت زبیر جو حضرت ابوبکر صدیق کے داماد تھے، وہ دستبردار ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دستبردار ہو گئے حضرت عثمان کے حق میں. حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ دستبردار ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا جی میں بھی دستبردار ہوتا ہوں، اگر دونوں مجھے اختیار دے دو کہ میں مشاورت کر کے اور تمہارے ساتھ مشاورت کر کے، لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے، تو پھر میں جس کو بناؤں اس کو قبول کر. دونوں نے امنا و صدقنا کہا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشاورت کا دائرہ وسیع کر دیا ان 6 سے ہٹ کر. چنانچہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا، باہر سے آنے والے قافلوں سے پوچھتے
کہ اگر فلاں کو بنا دیا جائے، یعنی حضرت عثمان کے حوالے سے جی جی تو کیسا ہے، وَالنِّسَاءِ الْمُخَدَّرَاتِ، گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں سے پوچھا، وَالْوَلْدَانَ فِي الْمَكَاتِبِ، مدارس میں پڑھنے والے بچوں تک سے پوچھا. یعنی یہ ایسی جمہوریت آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی کہ ایک اپنی ایک فرد سے مثال آپ پوچھا ہے یہ جمہوریت. کہ جی اگر فلاں کو خلیفہ بنا دیا جائے تو کیسا پاؤ گے، فلاں کو بنا دیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر عثمان کو بنا دوں پھر، تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے. حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر علی کو بنا دوں پھر، کہنے لگے جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اہل مدینہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں، اور پھر سب کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس طرح آپ بنے ہیں امیر المومنین. ٹھیک. اچھا، یہاں ایک بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے، جی خلفائے راشدین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو چاروں کے چاروں نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بااعتماد، قریبی، رازدار ساتھی تھے، بلکہ قریبی عزیز بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے. یہ جو کہا جاتا ہے قرابت داری کا، آج کل بڑی بحث ہوتی ہے. مسئلہ قرابت داری کا نہیں، مسئلہ ہوتا ہے اہلیت کا، مسئلہ ہوتا ہے کہ حقدار کون ہے. اب دونوں پہلے جو ہیں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ، دونوں سسر ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور دونوں بعد کے خلفاء جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، دونوں داماد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ چاروں وہ ہیں جن پر پوری امت نے اتفاق کیا ہے ان کی خلافت راشدہ پر. ابوبکر صدیق کو تو اللہ کے رسول نامزد کر کے، حضرت عمر فاروق کو جب نامزد کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، حضرت عثمان غنی نے وہ نوشتہ لکھا تھا حضرت عمر فاروق کی جو ہے نا خلافت کے حوالے، جو ابوبکر صدیق کی وصیت تھی وہ بھی تھا، اس پہ بھی سب نے اتفاق کیا. اچھا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی پہ بھی سب نے اتفاق کر لی جس طرح میں نے بتایا. تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور انتخاب ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، بہت سارے کویسچن جو میرے ذہن میں تھے وہ تو آپ نے ڈیٹیل میں پہلے ہی بتا دیے. ہم اور طرح سے بات کر لیں گے. نہیں، اب ہم آگے چلتے ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے آپ کو روکنا پڑے گا، آپ تو رکنے والے ہیں نہیں، ماشاءاللہ کانٹینٹ ہے. اچھا، یہ فرمائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہونا، ان کی بہت سی ایسی مثالیں ہیں، چند ایک بیان کیجیے گا، پھر اس کنویں کے حوالے سے بھی بیان کیجیے گا، اور پھر ان کی پسندیدگی خاص طور پہ جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ وہ دل کھول کے خرچ کرنے کے حوالے سے. جی، آپ نے بجا فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ذی ثروت خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تاجر پیشہ خاندان تھا، سردار خاندان تھا، اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنا صاحب ثروت اور بڑے تاجر تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک موقع پہ مدینہ طیبہ کے اندر بہت زیادہ ضرورت تھی غلے کی، تو باہر سے آپ نے منگوائے، تو تاجر آپ کے پاس آئے کہ ہمیں دے دو. تو دوسری طرف حضرت عثمان غنی نے کہا جی، میں سوچ کے اگلے روز کہا جی میں نے وہ ایک بڑے تاجر کو دے دی ہے، ہاں جی، جو 70 سے 700 گنا تک نفع دیتا ہوں. انہوں نے کہا کون سا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے حضور. یعنی اس دور میں جب کہ کمائی بہت زیادہ ہو سکتی، سارا کا سارا خرچ کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ ہر جمعے والے دن کم از کم ایک غلام ضرور آزاد کیا کرتے تھے، اور مدینہ طیبہ کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں آپ کے آزاد کردہ غلام اور لونڈیاں جن کو آپ نے آزاد کیا ہوا تھا، یعنی خرید کے آزاد کر رہے ہیں یا کسی کے پاس ہیں تو اس کو رقم دے کے آزاد کر رہے ہیں، موجود نہ ہو. اور اس سے بھی بڑی بات کہ جب آپ کا گروہ کیا گیا، آپ کا محاصرہ کیا گیا آخری ایام کے اندر، تو اس وقت گھر کے اندر 20 خادم موجود تھے، غلام موجود تھے. ضرورت تھی اس وقت ایک ایک فرد کی. اس دوران میں حضرت عثمان غنی نے سب کو آزاد کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد تنگ ہو رہی ہے، لوگ زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا جو فلاں جو ہے نا پلاٹ کہہ لیں فلاں شخص کا، وہ خرید کے مسجد کے لیے دے گا نا، اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے دیا. پھر جب مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، بئر روما.
تو وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا جو بہت زیادہ قیمت وصول کرتا تھا پانی کی، اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ تو وہ رعایت کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیر روما خرید کے دے گا نا، جو خریدے گا اس کے لیے جنت میں اس سے بھی بہتر چشمہ ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چشمہ خرید کے عام کر دیا، بجائے اس کے کہ لوگوں کو رعایت کے ساتھ دیتے، کہا جو چاہے اس میں سے پانی پیے. پھر تیسرا موقع یہ آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا من جہز جیش الاسرت فلاح الجنہ، اسرت کے لشکر کے لیے جو تیاری کا سامان دے گا اس کے لیے جنت ہے. یہ ذات الاسرہ کون سا غزوہ ہے؟ یہ غزوہ تبوک ہے. یعنی اس وقت صورت حالات یہ تھی کہ بعد میں اپنا کہا جاتا ہے، بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَةِ، یعنی ساعت اسرہ میں جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے نا، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، ان کی طرف اللہ نے خصوصی توجہ کی. تو یہ ذات اسرہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے لیے دے. اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پے در پے جنت کی بشارتیں ملی ہیں. یعنی ویسے تو شمار کرنے والوں نے کیا ہے کہ آپ کو 22 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی گئی. ماشاءاللہ. مثلا یہ دیکھیں کہ بیر روما کے حوالے سے، پھر مسجد نبوی کی توسیع کے حوالے سے، ذات الاسرہ، لیکن صرف ذات الاسرہ کے موقع پر 8 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا بھائی لاؤ اعلان کرو. یہ رومیوں کے مقابلے کی تیاری ہو رہی ہے، اور روم اس وقت امپائر تھا، ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار لا کر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی کے اندر ڈال دیا. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اللہ کے نبی ان کو اپنا دیناروں کو اس طرح اچھال رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے، یا جو بھی عمل کرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں. ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، بار بار کہہ رہے ہیں اور ان کو اپنا کہہ رہے ہیں. اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے 900 اونٹ دیے سامان سمیت، 100 گھوڑے دیے. پھر یہی نہیں، روایات کے اندر یہ ہے کہ 1/3 مجاہدین کا خرچہ اپنے ذمہ لیا. 1/3 اجازت الخفا کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اتنے اونٹ تھے کہ سیاہی پھیل گئی، یعنی دور تک سیاہی نظر آ رہی تھی حضرت عثمان کے دیے ہوئے اونٹوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور آپ نے کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو گیا. پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ سے کہا کہ میں عثمان کے لیے دعا کرتا ہوں، تم بھی عثمان کے لیے دعا کرو. تو یہ انداز تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا سخاوت کا اور اللہ کے راستے میں دینے کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا. آج کے امیر طبقے کے لیے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت بڑی مثال ہے. اس پہ مزید بھی گفتگو کرنی ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہم چونکہ سیرت و شہادت پہ بات کر رہے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کافی آگے تک آ چکی تھی. ہم نے غزوہ حدیبیہ کا ابھی جو ذکر کچھ دیر پہلے شاید ہوا، تو اس کے حوالے سے جو نازک موقع تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا. اس میں کیا حکمت تھی؟ حدیبیہ کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں، یہ جو مارکہ حدیبیہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کی غرض سے نکلے تھے. احرام باندھے ہوئے تھے، کوئی ایسی اپنا یعنی جنگ کا یا مقابلے کا کوئی ذہن نہیں تھا، نہ کوئی پروگرام تھا. ایسے میں کفار مکہ نے، مکہ والوں نے آپ کا راستہ جو ہے روک لیا. تو حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے قیام کیا. تو مکہ والے جو ہیں وہ لڑنے کے در پہ تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گفتگو کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت لوگ تھے، عموماً تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ 1400 تھے، لیکن بعض روایات میں 1500 کا بھی ذکر ہے، بعض میں 1500 کے اوپر کا بھی ذکر ہے. یعنی اتنے لوگوں میں سے
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ اگر چنا ہے مذاکرات کے لیے اور دشمنوں کے پاس بھیجنے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہے۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کا ڈھنگ جانتے تھے، صاحب بصیرت تھے، مختلف جو حالات ہوتے تھے ان کا بہترین تجزیہ کر سکتے تھے، اور دوسری جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کا مکہ والے دشمنی کے باوجود اکرام کرتے تھے، جن کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گئے ہیں اور وہاں جا کر ان کے ساتھ بات کی۔ تو یہاں ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی، ذرا یہ بھی دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا کتنا گہرا رشتہ، تعلق اور محبت تھی۔ یعنی سب آئے تھے اس غرض سے کہ مکہ مکرمہ میں جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، نکلے تو اسی لیے تھے۔ اب بیت اللہ وہ ہے کہ روایات میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ سمجھ رہے؟ یہ یعنی اضطراب ہے ہر ایک کے دل میں بیت اللہ کے طواف کا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی جب گئے ہیں نا تو مکہ والوں نے یہ کہا کہ آپ طواف کرنا چاہیں تو کر لیں، تو حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں طواف کر لوں؟ وہ آئیں گے، وہ طواف کریں گے تو پھر میں ان کے ساتھ مل کر، حالانکہ موقع تھا، سعادت تھی اور تڑپ جو تھی، اضطراب جو تھا ہر ایک مسلمان کے دل میں بیت اللہ کے طواف کا، وہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع کا یہ مقام ہے اور یہ کیفیت ہے کہ انکار کر دیا۔ اچھا سر، یہاں پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسے بھی آپ بیان کریں، ان کی سفارتکاری پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں، پھر مجھے چند ایک اور چیزیں بھی شامل کرنی کہ اس دوران مکہ میں کیا حالات پیش آئے اور اس کے ساتھ جو بیت رضوان میں ان کا مقام ہے وہ کیسے یاد جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جب مکہ میں پہنچے ہیں تو ان کو ہم نے بتایا کہ بھئی ہم جو ہے کسی قسم کے برے ارادے سے نہیں آئے، اللہ کے نبی تو برا ارادہ ممکن ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کیا جائے۔ فرمایا ہم تو صرف طواف کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ موقع تھا مکہ والوں کے لیے پرانی تمام تر جو تلخیاں تھیں ان کو دبانے کا اور باہمی اکرام کے ساتھ یا باہمی رواداری کے ساتھ رہنے کا، لیکن انہوں نے اس موقع پہ بھی اپنا نہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفت و شنید اور آپ کی جو سفارتکاری کا اثر یہ ہوا کہ مکہ والے جو ہیں ایک معاہدے پر تیار ہو گئے۔ اچھا، اسی دوران میں جب کہ تھوڑے دن زیادہ ہو گئے یا مکہ والوں نے آپ کو روک لیا کہ ہم سوچ کے بتاتے ہیں، یا بعض روایات میں یہ ہے کہ واپس جانے کی اجازت نہیں دی، لیکن بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ یہ نہیں تھا، اصل معاملہ وہی تھا کہ وہ تیار کر رہے تھے مکہ والوں کو ذہنی طور پر، یا وہ آپس میں باہمی مشاورت۔ بہرحال کچھ زیادہ دن ہو گئے تو ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا بیت رضوان کے حوالے سے اپنا۔ تو اس موقع پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تحت شجرہ، جس کا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، یعنی ایک درخت کے نیچے، وہ بیری کا درخت بتایا جاتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس کے پاس جا کر نوافل بھی ادا کر تو حضرت عمر فاروق نے کٹوا دی تھی۔ اچھا، تو حضرت عثمان غنی کی جب شہادت کی خبر پہنچی تو ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ اب سفیر کو قتل کرنا تو کسی قوم کے اندر بھی اور کسی مذہب کے اندر بھی جائز نہیں، تو اور پھر حضرت عثمان غنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، داماد بھی تھے، قریبی ساتھی بھی تھے اور بااعتماد ساتھی بھی تھے، ان کے بارے میں خبر پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت لی۔ آپ نے بیعت جب لی، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے اپنے دائیں ہاتھ کو کھڑا کر کے ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اچھا، یہ اشارہ بھی تھا در حقیقت کہ عثمان موجود ہیں اور وہ بیعت کے اندر شامل ہیں، سمجھنے والوں کے لیے، جی سمجھنے والوں کے لیے، یا اللہ کی طرف سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ، لیکن بیعت لے رہے ہیں آپ عثمان کے قصاص کی۔ پھر جب آپ نے ہاتھ رکھا تو پھر سب نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا، یہاں کچھ واقعات بھی ہوئے لیکن وہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتے، دلچسپ واقعات ہیں، پھر کسی وقت سنا دیں۔ تو اس وقت بیعت لی، اور اس وقت بیعت جن لوگوں نے کی تھی
بعد میں جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو بیعت کرنے والے زیادہ مضطرب تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی عثمان کے قصاص کی، اس لیے قصاص لیے بغیر ہم نہیں بیٹھیں گے، وہ وجہ بنی تھی بعد میں کئی اور معاملات کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2-3 فضیلتیں یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی نے کسی اور صحابی کے لیے اس طرح بیعت نہیں لی قصاص کی، کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس طرح بیعت نہیں لی۔ دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ کو، یعنی اپنے وجود کو عثمان کا وجود قرار دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے کہا ید اللہ فوق ایدی، کہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ بیعت لے رہے تھے یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو رہی تھی، یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس کے اندر۔ مجھے پتہ ہے کہ بات بہت آگے بھی مزید جا سکتے ہیں، لیکن وقت کم ہے، مجھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ ایک تو بحری بیڑے کے حوالے سے مختصراً بتائیے گا، جو اس وقت کی بہت اہم انوینشن تھی، ضرورت بھی تھی۔ دوسرا پھر مجھے قرآن کریم کے اس مصحف عثمانی کی طرف بھی آنا ہے۔ جی دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو اس وقت 22.5 لاکھ مربع میل سلطنت تھی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو اس وقت ریاست اسلامی کی حدود جو ہیں 44 لاکھ مربع میل تک پہنچی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر قبرص فتح ہوا، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر افریقہ فتح ہوا، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر اسپین کے علاقے فتح ہوئے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کابل تک کا علاقہ اور اس الاسکا تک کا علاقہ جو ہے نا ریاست اسلامیہ کے اندر آ گیا، اتنی وسعتیں۔ پھر حضرت عثمان غنی ہی کے دور کے اندر بحری بیڑا جو ہے اس نے جہاد کیا ہے، جو بعد میں حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر اس کے اندر اضافہ ہوا، اور حضرت امیر معاویہ جو ہے ان کے وہ اس وقت چونکہ شام کے گورنر تھے، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں کی تھیں کہ جو میری امت میں سے بحری بیڑے کے اندر جا کر رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زمینی افواج کے ذریعے ہی فتح نہیں کی، بلکہ بحری افواج کے ذریعے، بحری بیڑے کے ذریعے سے بھی فتوحات حاصل کی ہیں۔ تو ایک بہت وسیع جو ہے سلطنت پھیل گئی تھی، اور یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر ایرانی سلطنت تباہ ہوئی تھی، رومی سلطنت تباہ ہوئی تھی، لیکن روم کے زیر نگین علاقے اور پارس کے زیر نگین علاقے، کسرا کے زیر نگین، یہ سارے کے سارے ریاست اسلامیہ میں شامل ہوئے ہیں، تو حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور یہی وسعت جو ہے بعد میں فتنوں کا باعث بھی بنی، جو منتج ہوا ہے آ کر فتنے حضرت عثمان غنی کی شہادت پر۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ مصحف عثمانی کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے، تو یہ جو قرآن پاک تیار کیا گیا بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ، کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے تلاوت کیا جائے، پڑھا جائے، اس کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پھر سامنے آتے ہیں، ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ان شکوک و شبہات کو بالکل زائل کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں تاریخ سے ناواقفیت کے باعث یہ شکوک و شبہات پھیلتے ہیں۔ اس قرآن مجید جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مکمل ہو چکا تھا۔ قرآن مجید تو ہے ہی وہ جو اللہ کی وحی رسول اکرم پر نازل ہوئی تھی، اور رسول اکرم نے بتایا، مثلا آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے ہر سال دور کیا کرتے تھے جبریل کے ساتھ۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ جو ہوا تھا مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اس میں 60 اور 70 کے قریب حفاظ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح اور مواقع کے اوپر بھی حفاظ کرام کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ قرآن مجید موجود تھا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ قرآن مجید لوگ زبانی پڑھ رہے تھے، زبانی یاد کر رہے تھے، سینوں کے اندر محفوظ تھا، تحریراً ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق لکھا ہوا تھا۔ مثلا میں نے اپنے ذوق کے مطابق لکھ لیا، آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھ لیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے جو نوٹ لیے ہوتے تھے قرآن پاک کی آیات، اس کے ساتھ رسول اکرم کی احادیث بھی لکھ دیتے تھے۔ تو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد والے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر آپس میں الجھنا شروع ہو جائیں کہ یہ بھی قرآن پاک ہے، فلاں صحابی کا لکھا ہوا ہے، فلاں صحابی کا، اس کو تو نہیں معلوم کہ صحابی نے نوٹ کیا لکھے ہیں، ایڈ کیا کر دیا، تشریحی نوٹ کیا ہے، احادیث کیا ہے۔ تو ایسے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک قرآن پاک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مشاورت کی۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود حافظ قرآن تھے،
انہوں نے باقاعدہ کمیٹی بنائی، اور یہ جو قرآن پاک اکٹھا کیا گیا نا، یہ بھی کاتبین وحی حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنی تھی اس نے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے جو ان کے پاس موجود تھا وہ لے کر طلب کرنا شروع کر دیا کہ کہیں فتنے کا باعث نہ ہو، اور ایک مرتب کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں حجازی لہجے کے مطابق 7 نقول تیار کروائی تھی. وہ 7 نقول جو ہے نا، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، وہ 7 نسخے تھے جو اکناف عالم میں بھیجے ہیں آپ نے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاست اسلامیہ جو ہے وہ وسعت پذیر ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی. اس میں وہ لوگ بھی آ رہے تھے جن کے لہجے تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کو معلوم ہے ترکی والے جب اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اسی طرح مصری جو ہے، حالانکہ مصری افریقی ہیں لیکن عرب میں شمار ہوتے ہیں اور فصیح عربی بولنے والے ہیں. بلکہ ہمارے مدارس کے اندر مصر کی شائع شدہ کتابیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، وہاں کیا صورتحال؟ وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ جیم نہیں بول سکتے، جیم کی جگہ پہ گاف بولتے ہیں، حالانکہ گاف عربی میں ہے ہی نہیں. مثلا ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا بیت اللہ میں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. تو ایک دیسی آدمی نے کہا کہ دیکھو یار، کعبہ میں بھی گنہ مانگ رہا ہے، وہ گنہ نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک الجنہ. تو صرف لہجے کے فرق کی وجہ سے حروف تبدیل ہو گئے. تو ریاست اسلامیہ کے وسیع ہونے کی بنا پر یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے اپنے لہجے کے مطابق پڑھیں. اب پنجاب میں دیکھ لیں، ہر 100 میل کے بعد لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. پنجابی کی ڈیفرنٹ پنجابی لہجے بدل جاتے ہیں لہجے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے نا شکوک و شبہات پہ. تو حضرت عثمان غنی نے 7 نسخے تیار کیے. اچھا، ان میں سے ایک نسخہ حضرت عثمان غنی کے پاس تھا. آج بھی اس کے 3 نسخے موجود ہیں. ایک نسخہ انطاکیہ کے استنبول کے میوزیم میں موجود ہے، ایک انڈیا آفس لائبریری کے اندر موجود ہے لندن میں، جو مغلوں کے دور میں انگریز لے گئے تھے. اور تیسرا نسخہ جو ہے وہ تاشقند کے اندر ہے، جس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور وہ نسخہ ہے جس کو تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے، اور جس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اوپر خون پڑا تھا حضرت عثمان غنی کا. میں نے اس کا مشاہدہ کیا تاشقند کے اندر. اور جب صدر ایوب گئے تھے معاہدہ تاشقند کے لیے تو اس کی ایک فوٹو کاپی لے کر آئے تھے جو کراچی کے میوزیم میں ہے. میں نے دونوں کو دیکھا ہوا ہے. پہلے کراچی کے میوزیم میں عام تھی، اب انہوں نے جو ہے نا اس کو سیو کر دیا، سیو کے اندر رکھا ہوا ہے. لیکن میں گیا تھا 2 سال پہلے. اوریجنل دیکھا ہے وہاں پہ؟ اوریجنل بھی دیکھا ہے میں نے. اس کے ساتھ میری تصویریں بھی، خون کے نشانات اب بھی موجود ہیں، اس کی تصویریں بھی میں لے کے آیا ہوں. اچھا، یہ 7 نسخے تیار کیے تھے حجازی لہجے کے مطابق. اب اس کے اوپر شکوک و شبہات کی باتیں کرنے والے جو وہ بے عقل ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے اگر شک کا اظہار کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کرتے. یہی مصحف تھا جس کو نیزوں پہ اٹھایا تھا جنگ صفین کے اندر، کہا تھا کہ قرآن پاک کو ہم اپنا جو ہے نا بناتے ہیں ثالث، قرآن پاک کے اوپر فیصلہ ہوتے ہیں. تو کسی ایک فرد نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہی مصحف تھا مرتب کیا ہوا. اچھا، آج جو ہے نا یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. جب ہم چیلنج دیتے ہیں تو یہ چیلنج ہم دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی اسلامی ملک کا تباہ شدہ قرآن مجید لیں اور اس کو موازنہ کریں آپ تاشقند کے اندر پڑے ہوئے اس مصحف کے ساتھ جو حضرت عثمان تلاوت کرتے ہوئے، جس پر سے تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. ایک حرف کا بھی آپ کو جو کمی بیشی کیا رد و بدل دکھائی نہیں دے گا. یہ ایک چیلنج ہے. قرآن مجید آج وہی ہے جو حضرت عثمان نے مرتب کیا تھا اور جو تاشقند کے میوزیم کے اندر موجود ہے، جس کو تلاوت کرتے. اچھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض ہوا تھا. مکہ مکرمہ میں آپ پوری نماز ادا کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا جی کہ جب قصر کی اجازت ہے اور حکم ہے تو قصر کیوں نہیں؟ یہ اعتراض تھا حضرت عثمان غنی میں. تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا وہاں میری جائیداد ہے، سسرال کی طرف سے جو مجھے جائیداد ملی ہے، میں مقامی ہوں وہاں کا، میں وہاں کا مقامی کی حیثیت سے پوری پڑھتا ہوں. تو جن صحابہ کرام نے اتنے چھوٹے سے مسئلے پہ اعتراض کر دیا تھا، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کے حوالے سے کوئی اعتراض ہوتا تو وہ قرآن مجید جیسی کتاب کے اعتراض کو نظر انداز کرتا نہیں کیا جا سکتا. اور سب سے بڑی مثال جنگ صفین کی ہے. وہاں تو اس وقت حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، حتیٰ کہ جو خارجی تھے
جو دونوں گروہوں سے الگ ہو گئے اور جنہوں نے بعد میں حضرت امیر معاویہ پہ بھی حملہ کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا, انہوں نے بھی نہیں اعتراض کیا. ٹھیک. تو اس لیے یہ شکوک و شبہات جو ہے ابس ہیں, اور ویسے بھی قرآن پاک کے اعجاز کے اوپر عدم یقین اور عدم ایمان والا معاملہ ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا, ہمارے ساتھ موجود رہے محسن احسن بلالی. محسن صاحب آپ کے آنے کے شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور خاص طور پہ شکریہ کروں گا ڈاکٹر رانا شفیع خان پسروری صاحب کا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. جزاکم اللہ حسن الجزا. بارک اللہ فی عمرک. لیں جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. امید ہے کہ ہم نے جو انفارمیشن آج آپ کو پہنچائی, اگر آپ کو پہلی بھی پتہ تھی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آج کچھ نئی چیزیں اگر آپ نے سیکھی ہیں تو دین کے حوالے سے اس پہ بھی سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. یہی پیغام ٹی وی کا مقصد ہے, یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.